Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSE 322 Operating Systems Concepts. Students, we are studying the process management in the chapter number 2 for Modern Operating System by Andrew S. Tenenbaum. Today we will talk about one of the very important component of the process management is the process scheduling. We will talk about different process scheduling algorithms. So let's start with some basic fundamental concepts that are related with the process scheduling, or sometimes it is called the CPU scheduling or CPU scheduling. One CPU and many process. Obviously, in the multi-programming environment, we expect that there are more than one processes that are competing for the allocation of CPU. Usually these processes are in the ready state, and every process is expecting that its turn will be to get the CPU and execute the task, that is the program which is the part of the process. So there are a number of strategies for the allocation of the CPU, and the CPU time is allocated to a process, and the time of the CPU is basically called the time quantum. Is the time CPU time that is allocated to a process, and this allocation is done by the part of the operating system and called the scheduler. So basically, it is the job of the scheduler to select the next process from the ready state and allocate the CPU to the process. So this is also the responsibility of the CPU to scheduler to decide what will happen after the process completes a system call or complete an I/O. You remember, whenever there is a system call, a process that request for a system call is trapped into the kernel, and while the system call is being executed, the process remains blocked, and it remains blocked in the block state, or we call it as a waiting state. Once the service is provided, the service provided by the system call is completed, then the process is unblocked. Now the process is once again in the ready state, ready for the execution, and once again it is competing with other processes so that the CPU should be allocated to that particular process. Same thing happens when a process initiate an I/O request. So once the I/O request is initiated, the process is blocked, and once the request is fulfilled, I/O is completed, then the data is available, the I/O data is provided to the process, and process is once again in the ready state waiting for the CPU allocation. So the computation of the policy or the algorithm should be very simple. بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے سی پی یو کو ٹو کیلکولیٹ یا ٹو کمپیوٹ کہ وچ پروسیس شوڈ رن نیکسٹ، یعنی کہ دا پالیسیز یا الگوریدم شوڈ بی ویری سمپل. میں نے آلریڈی آپ کو بتایا دا پارٹ آف دا آپریٹنگ سسٹم دیٹ میکس دی چوائس دیٹ وچ پروسیس ٹو رن نیکسٹ از کالڈ شیڈولر، اور دی الگوریدم یوزڈ بائی دا شیڈولر or scheduler is called scheduling algorithm. We can also call it as a policy of the scheduling algorithm, or the criteria used by the scheduling algorithm to allocate the CPU to a process. Generally, the issue that apply to processes or the scheduling of processes is the same as the criteria applied to threads. یعنی کہ threads بھی, there are number of threads competing with each other for the CPU allocation. اسی طریقے سے processes they compete with each other to get the CPU or for the allocation of CPU. For the simplicity, in the current lecture for further discussion, I'll be focusing on the processes. Instead of using the terminology thread, I'll be just calling each competitor as a process.
We will be focusing on the scheduling algorithm also as one of the topic that I might discuss today or maybe in the next lecture, but for the time being we assume that we are talking about the processes. Scheduling algorithm or scheduling algorithm does not matter for personal computer users. Why? Because usually on a personal computer there is a single user that might have submitted the multiple processes. Since all these processes belongs to a single user, so there is not a big deal of the choice of the process, that which process of the user should be allocated the CPU. We could have a very simple strategy. For example, the window that the user clicks could be the process that should be allocated to CPU in order to have a good interactive linkages between the user and the computer. Also, since the computer have become very fast, means the CPU are getting faster and faster, therefore the CPU is not a limited resource for anymore. For especially for the single user, or single user usually क्या करता है कि basically we have already talked about it कि आप एक word processing का document आपने खोला हुआ होता है, या आप web से कोई चीज़ download कर रहे होते हैं, या आप music play कर रहे होते हैं. So there are very common 3, 4, 5 activities that the user can simultaneously submit to the computer. اور یہ 3, 4, 5 simultaneous activities جو ہیں we might consider it as a 3, 4, 5 or 7 processes. یہ processes اتنے کم ہیں regarding the speed of the CPU nowadays کہ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت اسپیشل scheduling جو ہے وہ required نہیں ہے. But scheduling algorithms do matter for batch servers that carry out background processing. For example, computing the insurance claim or computing the utility bills. آپ کے بجلی کے بل کو compute کرنا ہے community کے, so lot of bills are to be computed for, or maybe a transaction file that has to be run against the master file of a bank. So normally یہ jobs جو ہیں they are quite a good number of jobs, but these type of jobs which are the activities that run in the background. Background کا کیا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ انٹریکٹیو نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر آپ یوٹیلیٹی بل کمپیوٹ کر رہے ہیں تو جس کا یوٹیلیٹی بل کمپیوٹ کر رہے ہیں یا جو آپ کے بہاف پر یوٹیلیٹی بل کمپیوٹ کر رہا ہے اس کا انٹریکٹیو ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ بالکل ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. اٹ از جسٹ دی لسٹ آف دا یوزرز, اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے بیسڈ اپون دی ڈیٹا اینڈ دی calculation computation mechanism provided in the program. one by one جو ہے bill ہے وہ compute ہوتا جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ print ہوتا رہتا ہے. Then comes the category of the processes which are called the time sharing machines or the time sharing activities, where we have interactive users, demanding user. They are sitting on the terminal, they press an enter key and expect that a quick response is received from the CPU. ایک انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے کسی ویب سائٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں, اس ویب سائٹ کا آپ ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے URL ٹائپ کیا یا پرووائڈ کیا اور اس کے بعد انٹر کی پریس کی, فوری طور پر ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے. یا اگر آپ نے کوئی ایک کمپائلیشن کا جاب سبمٹ کیا ہے تو جیسے ہی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ انٹر کی پریس کریں گے, سسٹم ول ویری کوئکلی کیری آؤٹ دی کمپائلیشن اینڈ پرووائڈ یو دی ریزلٹ آف دی کمپائلیشن. تو یہ ہوتے ہیں انٹریکٹیو یوزرز. نیٹورک سرورز, اس کی ایگزامپل میں ابھی آلریڈی دے ہی چکا ہوں, بٹ بیسیکلی دی کیٹیگری آف دا نیٹورک سرورز آر the sharing of resources, where the server
they provide share the resources, they offer the resources to be shared, اور جو client ہوتے ہیں, جو users ہوتے ہیں, they request these resources for their utilization. So you can, if you have a bunch of users and or if the demand of the job differ from process to process. For example, there are number of users or number of activities which are IO bound activities, and there are activities which are CPU bound activities. Means کہ کچھ پروسیس ایسے ہیں جو کہ ہائی کمپیوٹیشن کرنا چاہتے ہیں, کچھ پروسیس ایسے ہیں جو بہت زیادہ آئیو کرتے ہیں. تو ایسے پروسیسز کے انالیسس جو ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں. Let's look at an example where the scheduling process behavior can be depicted with the help of a Gantt chart. ہم اس کو graphical form کے اندر represent کرتے ہیں. اگر ہم A میں دیکھیں, there are series of processes, اور we assume that کہ ایک process ہے جس کو ایک CPU time allocate کیا گیا ہے, اور this process has been allocated a CPU time, or it might have used the 80 or 90% of the CPU time, then it has might be blocked for some IO request. Next time جب آپ نے اس کو allocate کیا تو it might have again used 80 or 85%. Next time it might have utilized the 60% of the time, and then suppose کہ اس نے پھر کوئی ایک IO request کی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ it might have consumed the complete time allocated to the process, اس کو ہم time quantum کہتے ہیں, اور after that اس سے CPU جو ہے وہ واپس لے لیا گیا, اور یہاں پر اس سے CPU جو ہے وہ واپس لے کر کسی اور پروسیس کو دے دیا. But basically the characteristics of such processes is such that they utilize and use their complete time quantum or the majority of time quantum. اگر کوئی process 80-90% اپنا ٹائم کوانٹم یوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروسیس جو ہے یقیناً ایک سی پی یو بانڈ پروسیس ہے جو کہ سی پی یو کو یوٹیلائز کرتا ہے, اور اس کے بلاک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ آئی او ریکویسٹ بہت زیادہ نہیں کر رہا ہوتا. اس کے مقابلے میں if we look at the behavior of a process at B, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ process when the CPU is allocated to the process, soon after that, although assume کریں گے کہ اتنا ٹائم کوٹا تو اس کو CPU نے allocate کیا ہی ہوگا, یہاں سے یہاں تک اتنا ٹائم کوٹا تو اس کو فرض کیا کہ اگر دونوں پروسیسز ہیں اور ایکول شیئر آپ دے رہے ہیں سی پی یو کا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی اس کو آپ نے سی پی یو ایلوکیٹ کیا, اس نے چند کیلکولیشنز پرفارم کی اور اس کے بعد یہ بلاک ہو گیا فار آئی او. دوبارہ اس کو باری میری موقع ملا اور اس کو سی پی یو ایلوکیٹ کیا گیا. آفٹر کمپیوٹنگ فیو انسٹرکشن اٹ از اگین بلاکڈ, دین اٹ از اگین بلاکڈ, دین اٹ از اگین بلاکڈ. سو ایسے پروسیسز جو ہیں ان کو ہم نے بڑا کیئرفلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس پروسیس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں جس کیٹیگری میں ہم سی پی یو بانڈ پروسیسز کو رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اپنا کوانٹم کا بھی ٹائم کا پورا یوز کریں گے نہیں, لہٰذا ان کو کمپلیٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. سو دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اس کو سی پی یو زیادہ فریکوینٹلی ایلوکیٹ کیا جائے, جلدی جلدی اس کو سی پی یو دیا جائے, اس کی یا تو پرائرٹی بڑھا دی جائے یا کوئی ایسا الگوریدم یوز کیا جائے جس میں اس کو آپ جیسے یہ رنیبل اسٹیٹ کے اندر آئے آپ اس کو جناب سی پی یو ایلوکیٹ کر دیں. بھائی کیوں ایلوکیٹ کر دیں؟ سو دیٹ کہ یہ چند انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے اور اس کے بعد پھر یہ آئیو کرے گا اور یہ خود بخود سی پی یو کو ریلیز کر دے گا. جب یہ آئیو کی ریکویسٹ کرے گا تو بیسیکلی کیا ہوگا؟ یو مائٹ ہیو ریمبر کہ ہم نے بات کی تھی ڈی ایم اے کی. ڈی ایم اے کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ میموری ایکسیس, جس میں کہ ڈیٹا جو ہے وہ جو ڈیوائس ہے اس سے میموری کے اندر پرووائڈ کرتا ہے کنٹرولر وداؤٹ یوزنگ دی سی پی یو. تو اگر ایسی کوئی آپ کے پاس فیسلٹی ہے اور آپ کا کوئی پروسیس جو ہے وہ بزی کر رہا ہے باقی کنٹرولرز کو, تو یہ آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ بیٹر یوٹیلائز ہو رہے ہیں اور وہ اس کی آپٹیمائزیشن ہو رہی ہے آپ کے سسٹم کی, اور تمام ریسورس کی یوٹیلائزیشن پیرل میں ہو رہی ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ پیرلزم جو ہے اس کو فروغ دے رہا ہے, اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر رہا ہے. لہٰذا ہم ایسے پروسیسز جو کہ آئیو بانڈ ہو ان کے اوپر ہم اپنی نظر عنایت جو ہے زیادہ رکھ سکتے ہیں تھرو دی شیڈولنگ الگوریتھم. Then the scheduler to observe the process states.
अब ये जो प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स हैं, हमने, आपको याद होगा कि हमने 3 स्टेट्स की बात की थी, रेडी, रन और ब्लॉक या वेटिंग। ब्लॉक को हम वेटिंग भी कहते हैं, लेकिन हम कुछ और भी देखते हैं कि कुछ और स्टेट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, सो वंस अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इट इज एडमिटेड। कहां पे एडमिट होगा? इस प्रोसेस को आप एडमिट करेंगे रेडी स्टेट के अंदर। अ न्यू क्रिएटेड प्रोसेस इज एडमिटेड इनटू द रेडी स्टेट। गुड। नेक्स्ट, कि जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होगा, जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है, व्हेन इट फिनिशेस, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसने अपना कंप्लीट टाइम क्वांटम जो है वो यूटिलाइज नहीं किया, या वट एवर जो उसकी पॉलिसी है। वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो दिस इज द टाइम कि जब प्रोसेस एग्जिट करता है तो इस टाइम पर शेड्यूलर जो है उसको कुछ डिसीजन लेना होता है। जैसे कि जब कोई नया प्रोसेस आता है उस वक्त भी वो एक्सपेक्ट करता है कि सीपीयू टाइम उसको एलोकेट किया जाएगा, तो उस वक्त भी शेड्यूलर को हो सकता है कि उसके किसी के प्रोसेस के आने से ही कोई इंटरप्ट होता है, तो उस इंटरप्शन की बेस पर शेड्यूलर डिसाइड करे कि क्या उस प्रोसेस को दिया जाएगा सीपीयू या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो रेडी स्टेट के अंदर है उनको दिया जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रोसेस जो रेडी स्टेट से रन स्टेट के अंदर किस वक्त आता है? When we allocate the CPU under certain scheduling algorithm, किसी भी क्राइटेरिया की बेस पे यहाँ पर प्रोसेस जो है उसको CPU allocate होता है, और जब उसको CPU allocate हो जाता है तो वो that process start executing the process. And then अगर एक प्रोसेस जो है फर्ज किया उसने आईओ रिक्वेस्ट की है, तो वी सेड दैट कि वो एक ट्रैप अगर होगा या आईओ इंटरप्ट अगर होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर व्हाट विल हैपन कि द प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड। व्हेन द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, देन वंस अगेन द सीपीयू इज रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन कि अब मुझे क्या करना है। इसी तरह जब कोई आईओ कंप्लीशन होती है, प्रोसेस जो है वेट स्टेट कर रहा है, वेट स्टेट में है और वेट कर रहा है फॉर आईओ टू बी कंप्लीटेड। वंस द आईओ डेटा इज अवेलेबल, देन दिस प्रोसेस changes its state from the block state to the ready state. So that could be another point where the scheduler is required to take the decision. Running process को interrupt करते हैं, for example time quantum पूरा हो गया, once a time quantum is completed, तब आपके running process को रोक कर उसको वापस रन से रेडी स्टेट के अंदर लेकर आना होगा, सो डैट कि अब जो सीपीयू है वो किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस की जब स्टेट्स चेंज होती है, तो दैट कुड बी अ वेरी गुड टाइम फॉर द scheduler to take hold of the situation and take a decision for the activation of some other process or the process that has resulted in the activation of the scheduler. So when to make the scheduling decision? अब शेड्यूलिंग की डिसीजन जो है कब कब लिए जाएंगे, ऑलरेडी हमने कुछ यहाँ पर हिंट किया इस पिछली स्लाइड के अंदर, वी टॉक्ड अबाउट इट डिफरेंट एरिया, लेकिन अब हम इसको लिस्ट डाउन करते हैं कि व्हेन टू शेड्यूल। नंबर 1, अ न्यू प्रोसेस क्रिएशन। अब जब नया प्रोसेस क्रिएट होगा तो शेड्यूलर को डिसीजन लेना है कि शुड दी पेरेंट प्रोसेस भी एग्जीक्यूटिंग और दी चाइल्ड प्रोसेस भी एग्जीक्यूटिंग। ऑब्वियसली जब कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको कोई पेरेंट प्रोसेस होगा जो कि उसको किसी प्रोसेस ने नए प्रोसेस को क्रिएट किया होगा। तो इस स्टेज के ऊपर शेड्यूलर को देखना है कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, पेरेंट को करना है या चाइल्ड को करना है, दोनों क्योंकि रेडी स्टेट के अंदर मौजूद होंगे। अ प्रोसेस एग्जिट, इफ no process is ready, a system supplied idle process is executed. CPU जो है एक ऐसा रिसोर्स है, जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों के प्रोग्राम में एक जिन होता है जो कहता है मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं। Similarly, the CPU जो है ये भी एक जिन है। If you have no job present in the ready state, then a process is always present in the ready state, which is called an आइडल प्रोसेस। जो आइडल प्रोसेस होता है ये क्या करता है, इसके अंदर सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहली इंस्ट्रक्शन होती है नो ऑप। नो ऑप का मतलब है डू नथिंग। 8086 में आई स्टिल रिमेंबर कि इसका कोड 90 होता है, 90 का मतलब है डू नथिंग। देन इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वो जो प्रोग्राम काउंटर है उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करती है, उसको दोबारा जंप बैक करा देती है पिछली इंस्ट्रक्शन पे, और पिछली इंस्ट्रक्शन क्या है, डू नथिंग। सो डू नथिंग, go to next instruction,
jump back, do nothing, then jump back, do nothing, jump back, do nothing. So do nothing, do nothing, do nothing बजाते खुद एक प्रोसेस है जो कि CPU को आप खुला नहीं छोड़ सकते. आप CPU को अपनी मर्जी से वो तो जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती जाएगी वो उसको खाता जाएगा. खाने से मुराद क्या है, उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा. उसके लिए तो प्रोग्राम काउंटर में जो भी कोई एड्रेस है वो एक इंस्ट्रक्शन है, वो उस इंस्ट्रक्शन को लोड करेगा. उसको लोड करने का मतलब है फेच करेगा, फेच करने का मतलब ये है कि उसके बाद उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो इसको सीपीयू को एंगेज रखने के लिए हम एक आइडियल प्रोसेस क्रिएट करते हैं और वो आइडियल प्रोसेस जो है इस जिन को काबू करता है. देन स्टेप नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अ प्रोसेस ब्लॉक्स ऑन अ सेमाफोर बट शेड्यूलर डज नॉट हैव द डिपेंडेंसी इंफॉर्मेशन. There is a chance that a process is blocked on a semaphore. हमने देखा कि सेमाफोर पे जब कोई प्रोसेस ब्लॉक होता है, या हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो फॉर द टाइमिंग मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेमाफोर एक स्पेशल वेरिएबल है जिस वेरिएबल के साथ आप अटैच करते हैं सर्टेन प्रोसेसेस को, जिसको कि ब्लॉक करते हैं या अनब्लॉक करते हैं. तो नॉर्मली दो या दो से ज्यादा प्रोसेस सिंक्रोनाइज होते हैं जो एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन शेड्यूलर के पास नहीं होती. इंटर प्रोसेस डिपेंडेंसी की इंफॉर्मेशन शेड्यूलर के पास नहीं हो सकती. ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है कि शेड्यूलर के पास प्रोसेस के इंटरनल बिहेवियर का कोई सिस्टम पता हो. हाँ, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान शेड्यूलर को उसका बिहेवियर समझ में आ जाता है कि वो बार बार ये प्रोसेस जो है आईओ कर रहा है या बार बार ब्लॉक स्टेट में जा रहा है. इससे ज्यादा शेड्यूलर जो है किसी भी प्रोसेस के इंटरनल मैटर्स को एनालाइज नहीं कर सकता. ओके, सो देन आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए और वो प्रोसेस के सर्टेन बिहेवियर्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड बैक कर सके. कैसे करेगा, विल टॉक अबाउट इट इन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आल्सो. आईओ इंटरप्ट हैपेंस, शुड द ब्लॉक प्रोसेस और सम अदर प्रोसेस टू रन. जब एक इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट का मतलब ये है कि आप कोई प्रोसेस जो कि ब्लॉक हो गया था अब वो रेडी स्टेट के अंदर आ गया है. इंटरप्ट हुआ है मींस के आईओ जो है उसको रिसीव हो गई है. अब शेड्यूलर ने डिसाइड करना है कि इंटरप्शन अगर होती है. अच्छा, ये इंटरप्शन जरूरी नहीं कि आईओ की वजह से भी हो, ये इंटरप्शन टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद भी इंटरप्शन हो सकती है जिसपे सीपीयू को कंट्रोल मिल सकता है. सो यू नीड टू बेसिकली डिसाइड एट द टाइम ऑफ द इंटरप्शन के किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है. जब मैं यू कहता हूं तो मेरा मकसद ऑब्वियसली शेड्यूलर है, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं शेड्यूलर की जिसने के डिसाइड करना है विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट. फिर एक कॉन्सेप्ट है प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. Non-preemptive scheduling, that picks up a process to run and then just lets it run until it blocks on an IO, waiting for another process, or it voluntarily releases the CPU. Not suspended forcefully, no scheduling decision made during the clock interrupts. देखिए, नॉन प्रीएम्प्टिव किसे कहते हैं कि किसी एक प्रोसेस के जब आप सीपीयू ले लेते हैं, जब आप सीपीयू ले लेते हैं तो अब उस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट नहीं होना. अब आपने उसको प्रीएम्प्ट करना है. प्रीएम्प्ट करने का मतलब है उसको मेमोरी से निकाल कर आपने उसको स्वैप आउट कर देना है. डिस्क जो है उसके ऊपर उसको ले आना है, उसको स्वैप आउट कर देना है. या आपने प्रीएम्प्ट करना है कि जो उसके साथ अटैच्ड कैश था फॉर एग्जांपल, अब अगर एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो ब्लॉक हो गया है, तो ऑब्वियसली आप सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को देंगे तो आप दूसरा प्रोसेस लोड करेंगे. जब दूसरा प्रोसेस लोड करेंगे तो पिछला प्रोसेस प्रीएम्प्ट होगा, यानी कि वो जो कैशे है और बाकी जो डेटा अवेलेबल है वो इररिलेवेंट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान. तो हम इसको नॉर्मली ये कहते हैं कि एक प्रोसेस से जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को, एक प्रोसेस से सीपीयू लेकर दूसरे प्रोसेस को देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना होता है.
समझ में आई बात प्रीएम्प्ट की. तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफ अ ब्लॉक ऑन IO or waiting for another process or it voluntarily releases the CPU. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ प्रोसेस की शेड्यूलिंग ऐसे करनी है कि आपने उससे इंटरप्ट के जरिए उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना, बल्कि वो प्रोसेस खुद ब खुद या तो कंप्लीट हो जाए या वो IO के लिए ब्लॉक हो जाए. इसको हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. इसके मुकाबले में ऑब्वियसली देयर इज अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, मीन कि यू पिक्स अप अ प्रोसेस, लेट इट रन फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, जिसको हम टाइम क्वांटम कहते हैं, और वंस दिस टाइम क्वांटम इज एक्सपायर्ड, अब प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करें. प्रीएम्प्ट करने का मतलब, if still it is running at the end of the time quantum, it is suspended and scheduler picks up another process. सस्पेंड का मतलब कि उस प्रोसेस को वहां से ले लो वापस, अगर मेमोरी में जगह नहीं है तो उसको वापस डिस्क पे पहुंचा दो, और अगर मेमोरी में भी आप दूसरा प्रोसेस अब आपने लोड करना है. सो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग रिक्वायर्स अ क्लॉक इंटरप्ट दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU बैक टू द शेड्यूलर. यानी कि प्रीएम्प्टिव में ऑब्वियसली आपको एक इंटरप्ट चाहिए, क्योंकि आपने कंट्रोल जबरदस्ती शेड्यूलर को लेकर देना है. उसके लिए शेड्यूलर के पास कोई राइट होना चाहिए, शेड्यूलर के पास एक इंटरप्ट मैकेनिज्म होना चाहिए. तो शेड्यूलर क्या करता है कि फर्ज किया कि 20 मिली सेकेंड के लिए टाइम क्वांटम के लिए एक प्रोसेस को CPU दे दिया. अगर तो ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है तो 20 मिली सेकेंड के बाद क्लॉक एक इंटरप्ट जनरेट करेगा. CPU को पता चलेगा भाई इसके 20 मिली सेकेंड पूरे हो गए, वो कहेगा चलो भाई अब आप कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, उसको उधर से निकालेगा, नए प्रोसेस को लोड कर देगा, उसको प्रीएम्प्ट कर देगा और नए प्रोसेस को लोड कर देगा, उसको फ्लश कर देगा जो कैशे है. ठीक. दूसरी सूरत क्या है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में, कि टाइम क्वांटम फर्ज किया कि अब 20 मिली सेकेंड है, अब टाइम क्वांटम बड़ा कर दें, 100 मिली सेकेंड का दे दें, 200 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटम दे दें, और आप एक्सपेक्ट करें कि इस टाइम पीरियड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या ये खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगा. अगर प्रोसेस खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगा तो आपको उसको इंटरप्ट करके जबरदस्ती उससे CPU लेने की जरूरत नहीं है. तो स्टूडेंट्स समझ में आया प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. If no clock interrupt available, then the preemptive scheduling जो है वो आपको obviously preemptive scheduling उसी सूरत में आप कर सकते हैं कि आपके पास clock interrupt जो है वो available है. preemptive scheduling के लिए clock interrupt चाहिए होता है, क्योंकि आपने शेड्यूलर जो है उसको कंट्रोल दिलाना होता है. अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्लॉक इंटरप्ट की जरूरत पेश नहीं आती. Then categories of the scheduling algorithms. In different environment, different scheduling algorithms are needed. ये गुड प्रैक्टिस है नॉर्मली कि हम बैच सिस्टम के एल्गोरिदम्स को ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं या एक कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एल्गोरिदम्स जो हैं नॉर्मली बैच सिस्टम के भी यूज़ होंगे, और देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स विच आर यूज्ड फॉर द इंटरैक्टिव यूजर्स. बिकॉज जो बैच सिस्टम मैंने आपको बताया क्या होता है, जो कि बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, जिसमें कोई ईगरली वेटिंग यूजर नहीं बैठा हुआ होता. अगर आपको यूटिलिटी बिल जो है अगर वो 6 तारीख की बजाय 7 को मिल जाएंगे तो कोई आपको इतनी परेशानी नहीं होगी. इसी तरीके से जो इंश्योरेंस क्लेम है, आल्दो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फौरन मिल जाए, लेकिन आप घंटों के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसको 2 घंटे ज्यादा लग जाए इंश्योरेंस क्लेम को कंप्यूट करने में. नॉर्मली एक इस किस्म की जॉब जो है मिडनाइट के अंदर या इवनिंग के अंदर रन होते हैं. जबकि दूसरी सूरत में इंटरैक्टिव शेड्यूलिंग में आप वो तमाम यूजर्स होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं, जो कहते हैं कि कीबोर्ड प्रेस करने के बाद देयर शुड बी अ रिस्पांस रिसीव फ्रॉम द सिस्टम. तो वो बड़े रिस्पॉन्सिव किस्म का जो बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट करते हैं शेड्यूलर से. तो ऑब्वियसली इंटरैक्टिव यूजर्स के लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट होते हैं. इसी तरह रियल टाइम
ہارڈ اینڈ سافٹ ڈیڈ لائنز ہیں. کچھ آپ کی ڈیڈ لائنز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے لازمی میٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا پروسیس جو ہے وہ ایک فرنس کا ذریعے جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر کنٹرول کر رہا ہے, تو آفٹر ریچنگ ٹو دا سرٹن ٹیمپریچر, فرض کیا وہ بڑی تیزی سے ٹیمپریچر رائز کرتا ہے, تو ایک خاص لیول کے اوپر جب ٹیمپریچر پہنچتا ہے تو اس کو فوری طور پر کٹ آف کرنا ہوتا ہے. یا اگر ایک روبوٹ ہے جو کہ اسمبلنگ کر رہا ہے فار اے کار, تو اس کو ایک پریسائز ایونٹ کے اوپر پریسائز ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. اگر وہ روبوٹ اس وقت ایکٹیویٹی نہیں کرے گا تو سارے کا سارا جو کنوینر بیلٹ ہے اس پہ ڈسٹربنس آ جائے گی. لہٰذا کچھ ایونٹ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارڈ ڈیڈ لائنز دیٹ مسٹ بی میٹ. کچھ ایونٹ ایسے ہوتے ہیں جو سافٹ ڈیڈ لائنز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ میوزک سن رہے ہیں اور اگر کوئی میوزک میں ایک آدھ کلپ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے ڈاؤن لوڈنگ کے دوران, اور وہ آپ کو پلے کرتے ہوئے وہ آپ کو پریسائز اس لوکیشن کے اوپر اس کو پلے نہیں کر سکے, تو آپ کے ایئرز جو ہیں وہ شاید اتنے زیادہ سینسٹیو نہیں ہوں گے. لیکن ایک بڑی اچھی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے ایئرز ہیں وہ آئز سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, لہٰذا وائس میں تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس جو ہے وہ ہم زیادہ کوئکلی پک کرتے ہیں بنسبت اوور آئز کے. یعنی کہ اگر آپ کے نمبر آف فریمز پر سیکنڈ میں کمی بیشی کریں تو آپ نیکڈ آئی سے اس کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کا ساؤنڈ کلپس کے اندر زیادہ تھوڑی سی بھی ڈسٹورشن آ جائے تو آپ کے ایئرز اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ میوزک کے ردھم کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی آپ کا کلپ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. لہٰذا ویل یو آر پلئنگ اے ملٹی میڈیا فائل, تو وہ ایک سافٹ ڈیڈ لائنز ہوتی ہے. میٹ ہو جائے تو فبیہا اٹس ویری گڈ, اور اگر وہ اسکپ ہو جائے اوکیجنلی تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اس کو کہتے ہیں سافٹ ڈیڈ لائن. سو لیٹ اس اسٹارٹ ود اوکے, وین ڈو batch multi-programming and multitasking system to schedule. یہ when a process terminates, بیچ سسٹم کے اندر نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر آپ نان پریمپٹیو شیڈولنگ کا الگوریدم بنا دیتے ہیں, پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ ایک نیا پروسیس لوڈ کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بیچ. اس کے بعد ہے when a process switches from running to wait state, for example it completes an IO state, تو یہ جو ہے یہ ملٹی پروگرامنگ کی سینیریو میں آتا ہے. اب یہ دونوں 1 and 2 یعنی کہ جب پروسیس ٹرمینیٹ ہوگا یا آئیو اسٹیٹ کمپلیٹ ہوگی, یہ دونوں سینیریوز آتے ہیں ملٹی پروگرامنگ کے اندر. اس کو ہم اس طرح بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے when a process switches from running to ready state, when a timer interrupt occurs, یعنی کہ ٹائم کوانٹم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ نے سوئچنگ کرنی ہے, تو یہ ایونٹ ہو گیا. یا وہی جو ہم نے اوپر بات کی تھی آئیو ویٹ اسٹیٹ کی بات کی تھی کہ when a process switches from waiting state to ready state after completion the IO, یہ جو سارے کے سارے چاروں کیٹیگریز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ ٹائم شیئرنگ سسٹم. یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ میں آپ کی ملٹی پروگرامنگ بھی آ جاتی ہے اور بیچ بھی آ جاتا ہے, جبکہ جو آپ کی ملٹی پروگرامنگ ہے اس کے اندر بیچ بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ آئیو والی جو فینامینا ہے وہ والا فینومینا بھی آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ بکس کے اندر اگر آپ دیکھیں, ایک ڈفرینٹ آتھر ہے اس نے بھی یہ ایک ایسپیکٹ ڈسکس کیا ہے اپنی بک کے اندر. تو آئی تھاٹ اٹ مور یوزفل اینڈ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں بھی اس فینومینا کو آپ کی نالج کے لیے ایکسپلین کروں ادھر. Then the scheduling algorithm goals. کچھ پرنسپل ہمیں طے کرنے ہوتے ہیں. کچھ پرنسپل ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم پروسیس انٹر پروسیس کمیونیکیشن کی بات کر رہے تھے, جب ہم سیمافورس کی بات کر رہے تھے, تو ہم نے کچھ گولز ڈیسائیڈ کر لیے تھے. اسی طرح شیڈولنگ الگوریدم کے لیے بھی کچھ آبجیکٹیوز, کچھ گول, کچھ پرنسپل, کچھ اصول جو ہے وہ ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کوئی سا بھی سسٹم ہو, چاہے وہ بیچ ہو, چاہے وہ انٹریکٹیو ہو, چاہے وہ ریئل ٹائم ہو, اس کے لیے جو بھی الگوریدم ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیئرنیس ہو اس میں.
gives each process a fair share of CPU. ایسا نہیں ہے کہ there could be few processes that might get advantage تو ہوتا ہے کچھ processes کو دوسرے processes پہ, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو undue advantage سے دوسرے process جو ہے وہ starvation کا شکار ہو جائے, یعنی کہ وہ انتظار ہی کرتا رہ جائے کہ اس کو CPU کب ملے گا. تو ایک fair share of CPU جو ہے ہر طرح کی کیٹیگری کو آپ شیڈولر نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے, تو ہر کیٹیگری کو ایک ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے فار ان ٹرمز آف دی ایلوکیشن آف دا سی پی یو. یہ والا قانون تو ہر پروسیس ہر کیٹیگری کے لیے ڈیفائنڈ ہے. پالیسی انفورسمنٹ, وٹ ایور دا پالیسی از ڈیفائنڈ, اس پالیسی کی انفورسمنٹ جو ہے دیٹ از مینڈیٹری, seeing that the stated policy is carried out. یہ ہر کیٹیگری کے اندر یہ پرنسپل بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے, اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا پرنسپل ہے that should always be there. Balance, keeping all parts of the system busy. ایک آبجیکٹو ہے جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا آئی او بانڈ اور سی پی یو بانڈ پروسیسز میں. ایک آبجیکٹو ہے کہ یو ہیو پرووائڈیڈ سرٹن ریسورسز, یو ہیو انٹیگریٹڈ سرٹن ریسورسز, مینس کہ کمپیوٹر میں دیر آر نمبر آف ریسورسز وچ ہیو بین انٹیگریٹڈ ٹوگیدر. آئیڈیل سینیریو یہ ہے کہ سارے جو اس کے سب سسٹم ہیں اس کو ایکول اپرچونٹی ملے, اس کی یوٹیلائزیشن ایکول ہو. اگر ڈی ایم اے کی فیسلٹی ہے تو ڈی ایم اے بھی ہونا چاہیے, اس کو بھی کچھ انسٹرکشنز ملنی چاہیے کیونکہ ایک فیسلٹی ہے اسے یوٹیلائز کرنا ہے. سنگل سی پی یو ہے تو آبویسلی اس کی یوٹیلائزیشن سی پی یو کی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اگر ملٹیپل سی پی یوز ہیں تو ہر سی پی یو کو سرٹن لوڈ ایلوکیٹ ہونا چاہیے فار دی ایلوکیشن. اس پرٹیکولر سینیریو میں ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ وی آر کانسنٹریٹنگ آن نمبر آف پروسیسز آن اے سنگل سی پی یو, اور یہی اصول جو ہے وہ ہم بعد میں لے کے جائیں گے فار دی ملٹی سی پی یوز. اس کو بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا مے بی ان دی نیکسٹ لیکچر. دین کمز دی پرنسپلز فار دی اور دی آبجیکٹیوز فار دی بیچ سسٹمز. بیچ سسٹمز کی بھی ایک چیز ہوتی ہے تھرو پٹ. تھرو پٹ کی ہوتی ہے نمبر آف جابز پر آر. سو وی نیڈ ٹو آپٹیمائز دی میکسیمم نمبر آف جابز پر آر, اور بعد میں اس کو کہتے ہیں نمبر آف جابز پر ڈے, کہ اس سسٹم کی اس سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن کی تھرو پٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو تھرو پٹ از یوزلی کیلکولیٹڈ نمبر آف جابز پر ڈے, اور سسٹم اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو اب کمپیوٹ کر سکتے ہیں نمبر آف جابز completed per hour. Then had turnaround time. Turnaround time is the time between the submission of a job and termination of the job. آپ نے کسی جاب کو کب سبمٹ کیا اور وہ کب کمپلیٹ ہو کے ٹرمینیٹ ہوا. سو آپ نے منیمائز کرنا ہے اس ٹرن اراؤنڈ ٹائم کو, اور یہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیسے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, وی ول لک انٹو دی ڈفرنٹ الگوریدمز اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. دین دا سی پی یو یوٹیلائزیشن, وہ میں نے کہا یہی بات ہم نے کوئی اوپر بھی کی تھی کہ کیپنگ آل دا پارٹس بزی. تو اب کیونکہ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی الگوریدمز اور شیڈولنگ الگوریدمز, تو بیسیکلی ہم سی پی یو یوٹیلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. تو کیٹیگوریکلی اس میں ہم کہتے ہیں کہ بیچ سسٹم میں سی پی یو یوٹیلائزیشن, کیونکہ بیچ جاب زیادہ تر آئیو ہنگری ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے یوٹیلیٹی بل کمپیوٹ کر رہے ہیں یا آپ کے کلائنٹس کی انشورنس کلیمز اپڈیٹ کر رہے ہیں تو اس میں آئیو زیادہ ہوتی ہے. سو آپ کو اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہوتا ہے. انٹریکٹیو سسٹم, میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ رسپانس ٹائم ہوتا ہے, رسپونڈ ٹو ریکویسٹ کوئکلی, مینس کہ آپ نے ایک جاب کو سبمٹ کیا, آپ نے کی بورڈ سے ایک کمانڈ انٹر کی, کوئی آپ نے کی پریس کی, اور آپ چاہتے ہیں اس کی کے پریس کرنے کا رسپانس جو ہے سسٹم فوری طور پر دے. اگر آپ نے ایک کی پریس کی ہے اور کی پریس کرنے کے بعد فرض کیا کہ 5 سیکنڈز یا 6 سیکنڈز تک آپ کو رسپانس نہیں ملتا, تو آپ کہتے ہیں تو بڑا سلگش سسٹم ہے اور یہ تو بڑا پور سسٹم ہے, یہ تو رسپونڈ ہی نہیں کرتا. نیکسٹ از پروپورشنالٹی, میٹ یوزر ایکسپیکٹیشن. اب دیکھیں یہ جو میں نے کہا کہ یہ سسٹم بڑا سویگش ہے, یہ ایک انٹریکٹیو یوزر کہہ رہا ہے.
تو جو بیچ یوزرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ان کو کیونکہ وہ آن لائن نہیں ہے اویلیبل. جو آن لائن یوزرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, آپ نے ان کو کوئکلی اٹینڈ کرنا ہے. اسی طرح ریئل ٹائم سسٹم جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ان کا تو کسی جو ہارڈ ڈیڈ لائنز ہیں کسی صورت میں آپ مس نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. ملٹری ڈیڈ لائنز جو ہیں ان کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی وہ ڈیڈ لائن جو ہے مس ہو جائے. اگر آپ اینیمی کو مس کریں گے, ہٹ نہیں کریں گے, تو دیر از اے فیئر چانس کہ اینیمی آپ کو ہٹ کرے گا. سو دیر آر سرٹن پروسیسز جس میں کہ ڈیڈ لائن میٹ ہونا بہت ضروری ہے. سو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس قسم کے یوزرز کو ڈیل کر رہے ہیں, اسی کی ایکسپیکٹیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپیکٹیشن آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے اسی سینیریو کے اندر رہتے ہوئے. فائنلی دا ریئل ٹائم سسٹم, جس کے بارے میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. میٹنگ ڈیڈ لائنز, اوکیجنلی سافٹ ڈیڈ لائنز کو آپ مس کر سکتے ہیں لیکن آپ ہارڈ ڈیڈ لائنز کو مس نہیں کر سکتے. پریڈکٹیبلٹی, اوائڈ کوالٹی ڈیگریڈیشن ان ملٹی میڈیا سسٹم. میں نے کہا تھا کہ کچھ سافٹ ڈیڈ لائنز کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کا ایک سانگ جو ہے وہ آپ نے پلے کیا ہوا ہے, اس سانگ کا میوزک ہی نہیں پراپر پلے بیک ہو رہا اور وہ آپ کا ملٹی میڈیا جو ہے وہ رک کے آپ کی آڈیو جو ہے اس کو پلے کر رہا ہے. یا اگر آپ کوئی ویڈیو کلپ رن کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو کلپ جو ہے بار بار رک کے چل رہا ہے, تو یوزر جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور وہ جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ایک اسموتھ قسم کی سیونگ ہوگی اور اسموتھ قسم کی سروس جو ہے سسٹم پرووائڈ کرے گا. Okay, with this we have although categorized the for the sake of this discussion, for the sake of this lesson یا this particular lecture, ہم نے categorize کیا ہے batch system کے اندر, interactive system کے اندر اور real time system کے اندر. تو batch system میں there are three algorithm, first come first serve, shortest job first and shortest remaining time next. ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایکچوئل شیڈولنگ الگوریدمس کو. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ریڈی کیو ڈیٹا اسٹرکچر از اے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ از جسٹ لائک اے کیو, جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آدمی کیو میں سب سے پہلے ان ہوتا ہے, ہی ایکسپیکٹ اور شی ایکسپیکٹس کہ اس کو سب سے پہلے سروس ملنی چاہیے. کیو کا مقصد ہی یہی ہے, فرسٹ ان, جو فرسٹ کیو میں ان ہوا اس کو فرسٹ سروس ملنی چاہیے. سو دس از ویری سمپل الگوریدم assuming that we have at least ملٹی پروگرامنگ سسٹم جہاں پہ بہت سارے پروسیسز آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسیسز کو ہم نے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ بیسس پہ لینا ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل جس میں کہ ہم ایک گینٹ چارٹ ڈرا کریں گے. ایک گینٹ چارٹ میں نے آپ کو دکھایا. گینٹ چارٹ کیا ہے؟ گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے اس کی. جیسے کہ میں نے آئیو بانڈ پروسیسز اور سی پی یو بانڈ پروسیس کا گینٹ چارٹ دکھایا تھا, اسی فارم میں ہم اس کو ریزالو کریں گے. سو کمپیوٹ دا ایوریج ویٹنگ ٹائم فار پروسیسز ود دی فالوئنگ نیکسٹ سی پی یو برسٹ ٹائم اینڈ ریڈی کیو آرڈر. آپ ازیوم کریں کہ دیر آر 5 پروسیسز, P1, P2, P3, P4 اینڈ P5 اور یہ اس کا ٹائم ہے. P1 requires 20 ملی سیکنڈز, P2 requires 12 ملی سیکنڈز, P3 8, P4 16 اینڈ P5 4. اب یہ ٹائم برسٹ ہے جو کہ اس کو سی پی یو ٹائم برسٹ ریکوائرڈ ہے بیسیکلی, اور یہ ملی سیکنڈ کے اندر ہے. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس سیکوینس میں ایٹ اے ٹائم آئے ہیں. مطلب جیسے آپ نے گیٹ کھولا تو سب سے پہلے P1 انٹر ہوا, پھر P2, پھر P3, P4, P5. تو شیڈولر کے پاس یہ پانچوں پہنچے, لیکن اس کا آرڈر 1 2 3 4 5 تھا. ویٹنگ ٹائم, ٹائم پیریڈ اسپینڈ ان دا ریڈی کیو. یہ جو پروسیس کو اب کیو کے اندر ویٹ کرنا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ویٹنگ ٹائم. اوکے, ہم ڈفرینٹ بکس کے اندر ایسی بھی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ارائیول ٹائم بھی دیا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ والا ایگزامپل سمجھ میں آ جاتی ہے بڑے اچھے طریقے سے, تو پھر آپ وہ جو ارائیول ٹائم کے حساب سے بھی فریش کیلکولیشنز اکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, صرف لاجک سمجھنے کی دیر ہے.
So it also calculates that the average waiting time per process. हमने average waiting time, ये तो Gantt chart में इसको represent करना है, और फिर हमने हर process का average waiting time, यानी कि waiting time P1 का कितना था, 2 का कितना था, 3 का कितना था, 4, 5, और फिर इन सारों का average, हर एक को on average कितना wait करना पड़ा. Let's assume that the context switch time is equal to 0. Although context switch takes a considerable time, क्योंकि आपने प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना होता है, आपने कैशे को फ्लश करना होता है, तो उसके लिए देयर इज अ सर्टेन टाइम. फिर मैंने आपको बताया कि वो जो उसका डेटा है वो सेव किया जाता है, स्टैक पॉइंटर सेव होता है, पूरे के पूरा वो जो हमने याद है एक प्रोसेस टेबल पढ़ा था कि किसी भी प्रोसेस की तमाम डिटेल्स को प्रोसेस टेबल में सेव करते हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और तमाम डेटा को सेव करके फिर नए प्रोसेस को लोड करते हैं और बाकी सारी उसके एनवायरनमेंट को अपडेट किया जाता है. तो इट टेक्स अ कंसिडरेबल टाइम. लेकिन इस को प्रॉब्लम को समझने के लिए, क्योंकि इस वक्त हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं, तो ये जो टाइम है ये कांस्टेंट ही है सबके लिए. अगर सबके लिए कांस्टेंट है तो फॉर द टाइम में हम इसको ये कह के खत्म कर देते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम जो है वो 0 है. बट ऑब्वियसली ये 0 नहीं हो सकता. ये सीपीयू बर्स्ट टाइम्स है जो यहाँ पर मेंशन है, और ये इसका टाइम्स इन टाइम्स राइट के साथ. अब अगर आप इसको देखें कि ये वही डेटा है जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेटिंग टाइम्स P1 का, जैसे ही P1 आया, सबसे पहले P1 था, P1 को CPU एलोकेट हो गया, तो P1 का जो वेट टाइम था वो कितना है, 0. क्योंकि P1 को तो बिल्कुल, जो पहला पेशेंट आता है उसके अंदर उसको तो डॉक्टर रेडी मिलता है ना, उसका तो वेटिंग टाइम होता नहीं. P2 की बारी आई यहाँ पर, तो P2 का वेटिंग टाइम हो गया 20. P3 का वेटिंग टाइम, P3 की बारी आई यहां पर, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 32. P4 का वेटिंग टाइम 40, P5 का वेटिंग टाइम 56, और उसके बाद आपने इन सब को ऐड किया, 0, 20, 32 और सारों को ऐड करके 5 प्रोसेसेस थे, हर प्रोसेस को 5 पे इसको आपने 148/5, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम जो आ गया वो आ गया 29.6 मिली सेकेंड. ठीक, अब इसके अंदर हम फर्दर चीजें ऐड कर सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विच भी हर एक में कांस्टेंट यहाँ पे एक स्लॉट डाल दें कि किस किस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में कितना टाइम लगा, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ये टाइम भी अपडेट हो सकता है. लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इज सफिशिएंट. ओके, इट्स अ रिलेटिवली वेरी सिंपल एल्गोरिथम. और डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, ये डिसएडवांटेज है. ये देखिए 56, इस बेचारे मीन्स इस प्रोसेस ने सिर्फ 4 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होना था, 4 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होना था, 56 मिली सेकेंड इसको वेट करना पड़ गया यहाँ पर. ठीक, सो बाज़ औक़ात देखा ना, डॉक्टर की शॉप पे वो बैठे हुए होते हैं रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल रैप, वो कहते हैं जी बस हमने 1 मिनट की बात करनी है. हर पेशेंट को 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट वगैरह होते हैं, उन्होंने सिर्फ डॉक्टर को एक ब्रोशर हैंड ओवर करना होता है. तो लेकिन अगर वो भी क्यू के अंदर चुप करके आके बैठ जाते हैं तो उनको जो है, चाहे वो 1 मिनट की डॉक्टर से इंटरेक्शन करनी हो, ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपके जो क्लिनिक्स होते हैं, मेडिकल क्लिनिक्स, उस पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी के तहत डॉक्टर्स अपने पेशेंट को टाइम दे रहे होते हैं. ओके, अब इसी पॉलिसी को हम चेंज करते हैं कि हम कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. हमने देखा कि वो 4 मिली सेकेंड वाले को सबसे ज्यादा वेट करना पड़ा था, तो क्यों ना हम ये डिसाइड करें कि जिस प्रोसेस का टाइम सबसे कम है उसको हम सबसे पहले हम CPU दे दें. सो ये हम कैसे करेंगे कि हमें शुरू में पता होना चाहिए, नीड टू नो रन टाइम इन एडवांस, जो कि खासा मुश्किल है. बट फर्ज करें, सपोज करें कि वी हैव दिस information available. If this information is available, then we can adopt this shortest job first policy. It's a non-preemptive algorithm.
बाय द वे वो जो पिछवा था वो भी नॉन प्रीएम्प्टिव था. नॉन प्रीएम्प्टिव को मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस आया, उसको आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना, आपने उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना, बल्कि वो खुद अपनी मौत आप मरेगा, यानी कि जब वो खुद कंप्लीट होगा और जब अपना टास्क कंप्लीट करेगा तब वो सीपीयू छोड़ देगा. उससे जबरदस्ती सीपीयू लेकर उसे प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे. सेम गोज हियर कि दिस इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव, कि जब वो अपना जॉब करके खुद ब खुद वॉलंटरीली रिलीज कर दे सीपीयू, तो वो जो पॉलिसी है वो हम इसमें अडॉप्ट करेंगे. प्रूवेबली ऑप्टिमल, कैसे ऑप्टिमल है अगर हम इनको देखें, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल से ही बताऊंगा. फर्ज किया कि देयर आर 4 जॉब्स A B C D. फर्स्ट फिनिशेज एट A, सेकंड फिनिशेज एट A plus B, third finishes at A plus B plus C, और last finishes at A plus B plus C plus D. अगर हम इन चारों को लिख लें यहाँ पर, तो ये आप देखें A plus B, A plus B, C, ये तीसरे का आ गया, और जनाब ये आपके फोर्थ का आ गया. अगर इसमें देखें तो डोमिनेंट फैक्टर क्या है, इन सारों को सब करवें तो 4A, 3B, 2C, 4D. A जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है उसके साथ कोफिशिएंट 4 आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स. सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको कंसंट्रेट करना है ए को यहाँ पर, और अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट जॉब जो है उसको सबसे ज्यादा आप वेट करा देंगे तो फिर वो 4 से मल्टीप्लाई करके वो जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, वो वेटिंग टाइम है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इस लॉजिक को सामने रखते हुए हम जो शॉर्टेस्ट जॉब जो है उसको हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल उसके साथ अगर हम इसको हैंडल करते हैं, ये आपकी समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल. स्मॉलेस्ट टाइम हैज टू कम फर्स्ट टू मिनिमाइज द मीन टर्न अराउंड टाइम. ओके, The job with the shortest next CPU burst time is selected. फर्स्ट किया वही एग्जाम्पल है, the same example that we have discussed before, और हम assume करते हैं कि 20 millisecond, 12 millisecond, 8, 16 and 4 milliseconds. और हम इसका भी Gantt chart draw करेंगे, and then we just find out the shortest job for CPU scheduling. Once again we assume that the context switch time is equal to 0. अब देखिए शॉर्टेस्ट कौन सा है, मैं इसको एक दफा यहां पर बेहतर है कि सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं हम इधर. लेट्स दिस वन. अब A इज द शॉर्टेस्ट वन, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने A को एग्जीक्यूट कर दिया यहां पर. नेक्स्ट इज P2 रिक्वायर्स 4-2. This is P2. Next is day P4 and finally P1. अब देखें P5 जो जॉब था यहां पर, ये देखें P5. Actually I wanted to have this data here. P5 is the shortest job. और अगर हम यहां पर देखें इसको सबसे कम वेट करना पड़ा. उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट जस्ट 4 मिलीसेकंड के वेट करने के बाद नेक्स्ट जॉब जो है उसको सीपीयू एलोकेट हो गया, फिर नेक्स्ट सीपीयू एलोकेट हो गया. इन दिस वे द एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 16. अब अगर आप इस सारे टाइम को ऐड करें तो इट विल बी 80. 80 डिवाइड बाय 5, द एवरेज वेटिंग टाइम इज 16. आपने देखा इससे पहले क्या था 29.5. तो वही ये वेटिंग टाइम जो है शॉर्टेस्ट जॉब टर्म में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर ये एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कम हो गया, क्योंकि आपने शॉर्टेस्ट जॉब को सबसे पहले आपने कंप्लीट करवा दिया. So first come first serve scheduling had an average waiting time of 29.6, where this average waiting time has now reduced to 16. So we have seen that provably shortest average waiting time, but
How do you know the execution time? وہ جو ہم نے ایک assumption کی تھی, that was a big assumption. اور یہ assumption جو ہے we will discuss it جب ہم اپنا next algorithm دیکھیں گے. اور next algorithm کیا ہے؟ shortest waiting time next. تھوڑا سا ہی ملتا جلتا ہے, لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے سیکنڈ کیٹیگری کے ساتھ. we will discuss the detail with the shortest job next. ایس جی این جو ہے شارٹیسٹ جاب نیکسٹ جو ہے, یہ ہم تھوڑا سا وقفے کے بعد, یعنی کہ اس کے نیکسٹ کیٹیگری جو ہے جو کہ انٹریکٹیو یوزرز کی کیٹیگری ہے, کیونکہ یہ وہاں پر بھی یوز ہو سکتا ہے, تو اس والے ہم الگوریدم کو وہاں پر ڈسکس کریں گے. نیکسٹ کیٹیگری از دی شیڈولنگ ان انٹریکٹیو سسٹم. انٹریکٹیو سسٹم میں وی ہیو راؤنڈ رابن شیڈولنگ, پرائورٹی شیڈولنگ, ملٹیپل کیوز, شارٹیسٹ پروسیس نیکسٹ. یہ وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیچ سسٹم کے اندر بھی شارٹیسٹ پروسیس نیکسٹ جو ہے وہ الگوریدم یوز ہوتا ہے, لیکن وہ یہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. سو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ادھر کی بجائے ہم اس کو اس کیٹیگری میں ڈسکس کریں گے. نیکسٹ از دی گارنٹیڈ شیڈولنگ, lottery scheduling and fair share scheduling. These are the different scheduling algorithm جو ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 more algorithms جو ہیں ہم اس کو کور کریں. ریمیننگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. راؤنڈ رابن شیڈولنگ. راؤنڈ رابن شیڈولنگ کے اندر وی assume کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر, ایک کیو ہے, B then F then D then G then A. ہم ایک ٹائم کوانٹم پرووائڈ کرتے ہیں, ٹائم کوانٹم ایلوکیٹ کرتے ہیں پروسیس بی کو. آفٹر کنزیومنگ دی پروسیس بی, دی سی پی یو از ٹیکن بیک اینڈ از ایلوکیٹڈ ٹو ایف. جب ہم نے بی کو ٹائم کوانٹم دے دیا, بی نے ٹائم کوانٹم کنزیوم کر لیا, اور نیکسٹ ٹائم جو ہم نے سی پی یو جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا, نیکسٹ جو تھا وچ واز ایف. تو ویئر شوڈ دس بی گو؟ بی شوڈ گو ایٹ دی اینڈ, یہاں پر اے کے بعد آ جائے گا. آپ دیکھیں یہ جو بی جو ہے یہ اے کے بعد یہاں پر کیو کے اندر آ گیا. سو ٹائم کوانٹم ایف کو ملے گا, پھر ڈی, پھر جی, پھر اے, اور پھر ریپیٹ ہوتا چلا جائے گا. اگر اس دوران جو پروسیس خود بخود کمپلیٹ ہو گیا, دیٹ ول گو آؤٹ. ادروائز پروسیس اسی طرح ٹائم کوانٹم کنزیوم کرنے کے بعد دوبارہ سے یہ کیو میں آتے رہیں گے اسی سیکوینس کے اندر, پھر اپنی باری پہ نیکسٹ ٹائم کوانٹم لیں گے, پھر نیکسٹ ٹائم کوانٹم لیں گے, until they are completed. So the process which before and after would be ایک سرکولر کیو ہوگی, اور جس کے تحت ہم ان تمام پروسیسز کو مینٹین کریں گے. راؤنڈ رابن شیڈولنگ الگوریدم میں دا کوانٹم کتنا ہونا چاہیے؟ وٹ شوڈ بی دا ٹائم کوانٹم؟ ٹائم کوانٹم کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا, دی ٹائم سلائس آف دا سی پی یو, کہ کتنی دیر کے لیے سی پی یو جو ہے از ٹو بی ایلوکیٹڈ ٹو اے پروسیس. اس کو کہتے ہیں ٹائم کوانٹم. اگر ٹائم کوانٹم بہت چھوٹا ہو تو بہت زیادہ کانٹیکسٹ سوئچنگ بہت زیادہ ہوگی, اور وہ یہ جو ہے یہ پری ایمپٹیو شیڈولنگ ہے. اس میں ایک پروسیس سے سی پی یو کو لے کے دوسرے پروسیس کو دے رہے ہیں زبردستی. مینس کہ آپ ایک پروسیس کو کانٹیکسٹ سوئچ کر رہے ہیں فورسفلی. ٹائم کوانٹم میں شیڈولر جو ہے ایک الارم لگاتا ہے, ٹائمر لگاتا ہے, اس ٹائمر کے بعد وہ اس پروسیس کو پری ایمپٹ کر دیتا ہے اور دوسرے پروسیس کو لوڈ کرتا ہے اور اس کو سی پی یو ایلوکیٹ کر دیتا ہے. اب اگر ٹائم کوانٹم ہم بہت چھوٹا رکھیں تو یہ کانٹیکسٹ سوئچنگ جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے گی, اوور ہیڈ بہت زیادہ ہو جائیں گے, سی پی یو کی ویسٹیج بہت زیادہ ہو جائے گی. اور آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اس ٹائم کوانٹم کو بہت زیادہ رکھیں, ونس اگین اٹ از دی ویسٹیج آف دا سی پی یو, کیونکہ پھر وہ آپ سارے پروسیسز کو اٹینڈ نہیں کر پائیں گے, جو آبجیکٹو ہے وہ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. ورنہ تو اگر آپ ٹائم کوانٹم اتنا بڑھا دیں کہ ایک پروسیس جو ہے وہ اپنا حصے کا کام کمپلیٹ کر کے کوانٹم ختم ہونے سے پہلے پری ایمپٹ ہو کے چلا گیا, پھر آپ نیکسٹ کو دے دیں گے, تو یہ شیڈولنگ کون سی ہو جائے گی؟ یہ کون سی ہوگی؟ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس والی شیڈولنگ ہو جائے گی. پری ایمپٹ نہیں کر رہے آپ. پری ایمپٹ کرتے ہی اس لیے ہیں, ٹائم کوانٹم کو ریڈیوس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک پروسیس سے سی پی یو کو لے کر دوسرے پروسیس کو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رسپانس ٹائم کو, جو ویٹنگ ٹائم کو کم کر رہے ہیں, رسپانس ٹائم کو بڑھا رہے ہیں, سو دیٹ کہ ایوری پروسیس شوڈ ہیو اے فیلنگ کہ سی پی یو جو ہے از بینگ ایلوکیٹڈ ٹو دیم. جب ملٹیپل یوزرز ایک کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایوری ون ازیومز کہ سی پی یو جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ
وہ ٹائم سلائسنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ راؤنڈ رابن کے تحت وہ تمام یوزرز کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دی رن ٹائم ان ایڈوانس, جو کہ ہمیں شارٹیسٹ جاب نیکسٹ کے اندر یا شارٹیسٹ جاب فرسٹ میں یہ ایک بڑا مشکل سا سوال تھا جس کا کہ ہمیں جواب دینا پڑا تھا. یہاں پر ہمیں اس سوال کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. سو دس از یوزڈ ان ٹائم شیئرنگ اور ملٹی ٹاسکنگ سسٹم. یاد ہے میں نے شروع میں ایک سلائڈ دکھائی تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹائم شیئرنگ اور ملٹی ٹاسکنگ سسٹم جو ہے وہ اس میں آپ کو کانٹیکسٹ سوئچنگ کرنی ہوتی ہے. سو اٹس اے ٹیپیکل کائنڈ آف شیڈولنگ الگوریدم, ا کنٹمپرری جنرل پرپز آپریٹنگ سسٹم. زیادہ تر جیسے میں نے ایک دم سے آپ کو بتایا کہ انٹریکٹیو سسٹمز کے اندر نارملی جو او ایس ہوتے ہیں دے یوز دس راؤنڈ رابن ٹیکنیک. This method give each process a unit of time, اور جس کو میں نے ایک ٹرم بار بار یوز کر رہا ہوں ٹائم سلائس یا ٹائم کوانٹم کی for the execution of the CPU. After this the process is taken out. It moves out means کہ اس کی کانٹیکسٹ سوئچنگ ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ ریڈی اسٹیٹ کے اندر آ جاتا ہے اور دوسرا پروسیس جو ہے وہ رن اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. تو دس پروسیس از کنٹینیوڈ, وہ جو میں نے بتایا کہ ایک سرکولر کیو چلتی رہے گی until the process completes the execution. This is necessarily a preemptive. Requires to use of timer interrupt. Interrupt کے ذریعے اس کو preempt کرتے ہیں. کنٹرول زبردستی جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے, الارم بج جاتا ہے تو کنٹرول آٹومیٹیکلی سی پی یو کا جو کنٹرول ہے وہ شیڈولر کے پاس آ جاتا ہے. جب شیڈولر کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے تو وہ پری ایمپٹ کرتا ہے اور سی پی یو جو ہے اب جس پروسیس کو دیا ہوتا ہے اس سے لے کر کسی دوسرے پروسیس کو دے دیتا ہے. سو دا ٹائم کوانٹم از یوزلی بٹوین 10 and 100. آپ کی بک میں شاید 10 to 25 ملی سیکنڈز ہے, کسی اور بک میں 10 to 100 ہے. لینکس میں 100 ملی سیکنڈ ٹائم کوانٹم جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ٹو اے پروسیس. تو میں نے اس لیے اس کو 10 to 25 کی بجائے اس سلائڈ میں آئی ایم یوزنگ 10 to 100. اب ہم اس راؤنڈ رابن کی ایک ایگزامپل جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. وہ سیم ایگزامپل, وہی ایگزامپل جس کو ہم نے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے لیے دیکھا تھا. دا سیم ایگزامپل وی ریکمپیوٹیڈ فار دی شارٹیسٹ جاب فرسٹ. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف دی راؤنڈ رابن شیڈولنگ الگوریدم. P1, P2, P3, P4 and P5, وہی 20, 12, 8, 16 and 4 are the time slice. ملی سیکنڈز کے اندر یہ ٹائم ہے. اس کا ہم گینٹ چارٹ بنائیں گے جسٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ. ہم نے کیونکہ یہ بہت چھوٹا ٹائم سلائس سی پی یو برسٹ رکھا ہے لہٰذا ہم 10 ملی سیکنڈ یا 100 ملی سیکنڈ کی بات نہیں کر رہے. ہم اس کو اس ایگزامپل کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے we take a very small time quantum which is the 4 millisecond. Okay, normally یہ 250 ملی سیکنڈ, 500 ملی سیکنڈ, 2000 ملی سیکنڈز کا پروسیس اگر ہے تو پھر 10 to 200 یا 10 to 100 ملی سیکنڈز ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم وہی ایگزامپل آپ کو دوبارہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا چاہتے ہیں اس لیے ہم ٹائم کوانٹم کو یہاں پر بالکل 4 دے رہے ہیں جسٹ کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ونس اگین وی ایزیوم کہ کانٹیکسٹ سوئچنگ جو ہے جیسے ہم نے پہلے ایزیوم کیا تھا کہ وہ کانٹیکسٹ سوئچنگ ٹائم جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. اب دیکھیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو P1, P2, P3, P4, P5, then once again it is P1, P2, P3, P4, P5 has already finished, then P1, P2, P3 has finished, P1, P2, P4, then P1, then P4, then P1. Okay, ہم نے 4 ملی سیکنڈ کا ٹائم کوانٹم جو ہے وہ ہم ہر پروسیس کو دیتے جا رہے ہیں. اگر یہ ہم دیکھیں کہ P1 جو ہے وہ فنش ہو رہا ہے کب, P1 فنش ہو رہا ہے ایٹ 60 پہ جا کر. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جا کے P1 جو ہے وہ فنش ہوا اور P1 کو جو آپ نے فرسٹ 60 جبکہ اس کا جو ٹائم ریکوائرڈ تھا وہ تھا 20 ملی سیکنڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو
جو ایکسٹرا ٹائم ویٹ کرنا پڑا وہ 40 ملی سیکنڈ ویٹ کرنا پڑا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیونکہ P1 جو ہے وہ 0 سے لے کے 60 ملی سیکنڈز تک سسٹم میں رہا، جبکہ اس کی اپنی کنزمپشن جو تھی وہ 20 ملی سیکنڈ تھی، تو اس کو جو ایڈیشنل ٹائم گزارنا پڑا سسٹم کے اندر وہ 40 ملی سیکنڈ تھا. لہٰذا جو ویٹنگ ٹائم ہے P1 کا وہ 40 ملی سیکنڈ. سملرلی P2 کا ٹائم جو ہے وہ 12 ملی سیکنڈ ہے، لیکن P2 فنش ہو رہا ہے یہاں پر P2 کمپلیٹ ہو رہا ہے ایٹ 44 مائنس 12، تو P2 کو 32 سیکنڈ ویٹ کرنا پڑا. سملرلی P3 از فنشنگ ہیئر، یہاں پہ P3 فنش ہو رہا ہے. اوکے، اور P3 کی ریکوائرمنٹ کتنی تھی؟ 8 ملی سیکنڈ. 32 مائنس 8، تو ویٹنگ ٹائم جو ایڈیشنل اس کو گزارنا پڑا 24. P4 از فنشنگ ایٹ ہیئر 56 پہ، جبکہ P4 کی جو سی پی یو ٹائم تھا وہ 16 تھا، تو اس کو 40 گزارنے پڑے. P5 از فنشنگ ہیئر ایٹ دس پوائنٹ، اور اس کو 4 ملی سیکنڈ چاہیے تھے، تو ویٹ ٹائم. سو ایوریج ویٹ ٹائم از اکول ٹو 30.4. although ایوریج ویٹ ٹائم از 30.4، لیکن رسپانسو بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر جو پہلے والے اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو P5 کو جو رسپانس ملا تھا وہ رسپانس آپ کو یاد ہے کب ملا تھا؟ جا کر وہ سلائڈ بہت پیچھے چلی گئی ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ 56 ملی سیکنڈ کے بعد رسپونڈ ملا تھا اس کو، اور 4 سیکنڈ کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. یہاں پر اس کو جو P5 ہے اس کو جو رسپانس ہے وہ 16 ملی سیکنڈ کے بعد مل گیا. تو وہ جو 56 ملی سیکنڈ کا رسپانس تھا وہ ریڈیوس ہو کے 16 ملی سیکنڈ کے اوپر آ گیا. تو یہ والا الگوریدم جو ہے از مور ریسپونسو. ویٹ ٹائم چاہے اتنا ہی ہے، لیکن اگر آپ بات چیت شروع کر دیں، انٹریکشن شروع کر دیں، تو یوزر جو ہے آپ کا سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اسپیشلی انٹریکٹیو یوزر جو ہے وہ آپ کا سیٹسفائی ہو جاتا ہے. لہٰذا دس الگوریدم از considered as more interactive, and that's why used for the interactive users. Next is the priority scheduling. I'll just give you what is that, اور پھر ہم میرا خیال ہے کہ we'll discuss it in the next lecture. In the priority scheduling, the run jobs are according to their priorities. Priority can be static or can be changed dynamically. Typically combine round robin with the priority. Each priority class uses round robin inside. ہم priority کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ all processes are equal but some processes are more equal. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ obviously کچھ processes کو کچھ processes کے اوپر فوقیت حاصل ہے. It's mean that you have to give more priority to certain processes. If we talk about a university environment where we give more priority to a process of the professor as compared to the priority of a student. تو اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کو ایک پرائرٹی اسائن کی ہے تو اور ایک پرائرٹی پروفیسر صاحب کو اسائن کی ہے، تو آبویسلی ہم چاہیں گے کہ پروفیسر کا ٹائم جو ہے بہت قیمتی ہے، اور ایک پروفیسر نے بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. کیونکہ پروفیسر ایک ہے، اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، اس پروفیسر کے ریسورس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے سارے اسٹوڈنٹس پہ، لہٰذا ہمیں اس پروفیسر کے پروسیس کو پرائرٹی دینی ہوگی. ٹھیک، اسی ایگزامپل کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اب پرائرٹیز کی بھی کیٹیگریز بنا دیں، اور ہم پرائرٹی 1 پرائرٹی 2، پرائرٹی 1 جو ہے وہ پروفیسرز کی ہو گئی، پرائرٹی 2 فار ایگزامپل مینجمنٹ کی ہو گئی، پرائرٹی 3 اسٹوڈنٹس گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کی یا گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی، اور پرائرٹی 4 فار دی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس، پرائرٹی 5 فار دی اسٹاف آف دا یونیورسٹی. تو اس طرح ہم اپنے ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہے پرائرٹیز کی سیٹ کر سکتے ہیں. دین ود ان دی پرائرٹی ود ان دی پروفیسر، اب سارے پروفیسر جو ہیں ان کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے، لیکن ایک کیٹیگری میں جب سارے پروفیسرز جو ہیں کمپیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ پالیسی یوز کریں گے؟ تو ود ان دی کیٹیگری
ود ان دیٹ پرائرٹی ہم راؤنڈ رابن کو کمبائن کر سکتے ہیں. اگر 10 پروفیسر سائملٹینیسلی اپنے پروگرام یا پروسیسز سبمٹ کرتے ہیں تو وہ جو 10 کی 10 جو ہیں ان کو فرض کیا پرائرٹی جو ہے وہ 31 ایلوکیٹ کی ہے. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ 0 پرائرٹی، بعض اوقات ریورس ہوتی ہے، 0 ہائیسٹ اور بڑا نمبر جو ہے وہ لیس، لیکن سم ٹائم جو ہے جتنا نمبر بڑا ہوتا ہے اتنی پرائرٹی زیادہ ہوتی ہے. تو فرض کیا کہ 0 سے 32 تک پرائرٹیز ہیں. 32 از دا پرائرٹی آف دی شیڈیولر اور 31 ایک پرائرٹی ہے جو کہ ہم ایک ہائیسٹ پرائرٹی یوزر پروفیسر صاحب کو دے دیتے ہیں. اب 10 پروفیسر ہیں، سب کی پرائرٹی 31 ہے. اب اس میں سے کون سا process will be prioritized. Obviously within the same priority ہم ایک اور شیڈولنگ الگوریدم جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، فار ایگزامپل راؤنڈ رابن شیڈولنگ جو ہے وہ اس کے اوپر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. We'll continue discussing this topic priority scheduling inshallah in the next lecture. Or once again I will request you کہ I have talked about lot of concepts, lot of technical details. Please go through the lecture. And if you do not understand that, kindly repeat that so that when we talk about these scheduling algorithm in the next lecture, you have some very good understanding of the basic concept that we have discussed today. Okay, students, inshallah, اگلے lecture میں پھر ملاقات ہوگی اور till then, خدا حافظ. اللہ نے کے بعد.